میرا یقین ہے اور میرا اعتماد ہے، میں اس بات کو پوری تحقیق سے کہنے لگا ہوں، میں اس بات کو پورے یقین سے کہنے لگا ہوں، میں اس بات کو پوری ایمانداری سے کہنے لگا ہوں، میں اس بات کو پوری تحقیق سے کہنے لگا ہوں کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کائنات کے امام کا کوئی سچا اور حقیقی وارث ہے تو کعبہ کے رب کی قسم صرف اہل حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، آپ کاشف الواد رضا صاحب زندہ باد۔ حضرات، اس وقت 8 ارب سے زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، اس زمین پر 7.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، اس میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، یہ 4 مذاہب سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ ابو جاہد صاحب ٹھیک ہے، بس ٹھیک، کوئی بات، آئیں آپ ادھر بیٹھے، توجہ میری طرف، میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند لمحے اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کو اپنے آقا کی اقتداء میں جنت کی حقدار بننے کے لیے۔ یہ جلسے کو آسان نہ سمجھنا، یہ علی حجویری کے نام پہ عرس نہیں ہے، یہ عبد القادر جنانی کے نام پہ منعقد نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو اس اللہ کے گھر میں بلایا گیا ہے، یا رب کے قرآن کے لیے بلایا گیا ہے، یا محمد کے فرمان کے لیے بلایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نسل کے حق اہل حدیث، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر جہاں بھی مسجد بنی ہے وہ اللہ کی محبوب جگہ ہے، آقا کے فرمان کے مطابق وہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے، میرا اعلان ہے، میری پکار ہے، میری للکار ہے کہ اس زمین میں مسجدیں سب سے مقدس جگہ ہیں، مگر ان مسجدوں کے مصلی اور منبر سب سے زیادہ مقدس ہیں جنہیں یا رب کے قرآن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا محمد کے فرمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں قصے نہیں سنائے جاتے، وہاں دوڑے نہیں سنائے جاتے، وہاں 11ویں کے ختم نہیں پڑھائے جاتے، یہاں یا رب کے قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں یا محمد کی حدیث کی روایات سنائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حقیقی بات ہے، کوئی تصنع نہیں، میں رو رہا تھا، میرا بھائی تقریر کر رہا تھا، میں رو رہا تھا، اللہ تو نے کیسا نبی عطا فرمایا، تو نے کیسا پیغمبر عطا فرمایا، دنیا میں جتنے بھی بڑے آئے سارے مل جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا آقا کہ جو رات کی تنہائی میں اپنی بیویوں کے پاس جائے اور صبح کہے میری بیویوں اس دنیا والوں کو اعلان میرے گھریلو معاملات کو بیان کیا کرو، اور لاؤ کوئی ایسا امام لاؤ، کوئی ایسا مقتدا لاؤ، کوئی ایسا پیشوا لاؤ، کوئی ایسا رہبر لاؤ، کوئی ایسا رہنما لاؤ، اور جو رات کی تاریکی میں بھی جو کام کرے اللہ اسے 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ سورج کی طرح دنیا میں چمکا کے رکھے۔ یہ کیوں رکھا ہے بھائی، یہ کیوں رکھا ہے؟ میں سوچ رہا تھا میرے بھائی نے کتنی پیاری بات کا آغاز کیا کہ آقا کی صبح سے لے کر آقا کی رات تک بات سنائی ہے،
یہ کس کے پاس ہے؟ اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے، تم بیان کرتے ہو۔ الگ بات ہے کہ آج تمہیں اپنی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج اس 22 کروڑ کے ملک کے اندر تمہیں اپنے ووٹ کی اوقات کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اس قرآن و سنت کے نظام کے لیے نکلنے کا انداز نہیں ہے۔ تم بھول گئے ہو جس دن سے تمہیں لکشمن سنگھ میں لوٹ لیا گیا ہے، تم نے دوبارہ انگڑائی لینا بھی پسند نہیں کی ہے۔ آؤ، مجھے آسمان والے رب کی قسم ہے، آج اس پاکستان میں اگر 1.5 کروڑ اہل حدیث مرنے کا عزم کر لیں، خدا کی قسم اس دن پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو کے رہے گا۔ صرف اہل حدیثوں، صرف تمہارا یہی منصب نہیں ہے، تم نے صرف یہی نہیں کرنا کہ تم نے صرف مسجد کے اندر قرآن سننا ہے یا محمد کا فرمان سننا ہے، یہاں تک محدود نہیں ہو سکتا، اور تم نے مسجد کے باہر بھی قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے سن لو، توجہ میری طرف رہے، میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے اسے اپنا پیغمبر مانا ہے، تم نے اسے اپنا ہادی مانا ہے، تم نے اسے اپنا پیشوا مانا ہے۔ آؤ، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، فاضل دوست تشریف لا چکے ہیں، میں اجازت چاہوں گا، سنو میری 1-2 بات سن لو اور اپنے رب سے دعا کرو، اللہ جب تک زندہ رہیں اللہ تیرے نبی کے غلام بن کے رہے، اور اللہ ہمارا سر جھکے تو تیری جبین نیاز پہ جھکے، اللہ ہمارا دل دھڑکے تو مدینے والے کی حدیث سے دھڑکے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، چودھری قاسم نواز رضا صاحب۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں، سنو بات، علماء بیٹھے ہیں، فضلاء بیٹھے ہیں، میری جماعت کے ترجمان بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کہ اس گناہگار نے اپنے باپ کی بات تو نہیں سنائی ہے، اپنے دادا کی نہیں سنائی، اپنے جماعت کے امیر کی نہیں سنائی، احسان علی ظہیر کی نہیں سنائی، سید داؤد کی حجت کو بیان نہیں کیا، اسماعیل سلفی کی شخصیت کو بیان نہیں کیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے خانوادے میں ایسے لوگ گزرے ہیں، اور میں ایک لے آؤں ساری دنیا اپنے جالی لے آئے، میرے ایک کا مقابلہ ساری دنیا کے جالی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری قسمت کا کیا کہنا، اللہ نے پہلے دن سے ہی ہماری ماں کے ذریعے پڑھا دیا تھا کہ بیٹا زندہ رہنا یا رب کے قرآن کے لیے رہنا یا محمد کے فرمان کے لیے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جسے یہ مل گیا اسے پھر کسی بغداد اجمیر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں جو آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے لوگوں، 4 مذاہب ہیں اس وقت کائنات کے اندر، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، عیسائی ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ہیں۔ جاؤ اس کائنات میں بدھ مت جتنے بھی ہیں ان کی کتابیں پڑھ لو، چائنا جاؤ، جاپان جاؤ، سننا بات، توجہ میری طرف ہے، انہیں پوچھو، اور جسے تم نے پیشوا مانا ہے، جسے تم نے اپنا بڑا مانا ہے، صرف اتنا بتا دو وہ سوتا کیسے تھا۔ امین الرحمان، اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ آج تو نے ہم جیسے گناہگاروں کو تڑپا دیا ہے کہ ایسا آقا
جس کی رات بھی روشن کی طرح چمک رہی ہے، جس کا دن بھی چمک رہا ہے، لیلھا کنہارھا، اور جس کے رات کے دین کی باتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہے، اسے چھوڑ کے اختلاف کرتے ہو، اسے چھوڑ کے حوریں نکالتے ہو آج جعلی، اسے چھوڑ کے میلاد النبی کے نام پہ گدھے اور گھوڑے سجاتے ہو۔ جاؤ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر کسی حدیث سے اہل حدیث کو یہ مل جاتا گھوڑا سجانا، گدھا سجانا، تو آسمان والا جانتا ہے ہم ساری دنیا کے گھوڑے اور خچرے مانا والا لے کے آ جاتے، مانا والا لے کے ہے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے ہم نے وہ دین مانا ہے جو اندھا دین نہیں، روشن دین ہے۔ ہم نے وہ امام مانا ہے جو امام رات کی تاریکی میں اما عائشہ کے حجرہ پاک کے اندر سجدہ کرے، صدیاں بیت جائیں، آج بھی حدیث کی کتب میں وہ 14ویں کی چاند کی طرح سجدہ چمک رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کسی بدھ مت کے ماننے والوں کو پوچھو کہ تمہارا بدھ سوتا کیسے تھا، ہائے ہائے جاگتا کیسے تھا، اس کی شادی کیسے ہوئی، وہ غم کیسے مناتا تھا، وہ روتا کیسے تھا، وہ ہنستا کیسے تھا۔ آج بڑے سے بڑا مولوی بھی کہتا ہے جاپانی گاڑی نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ آج کل جتنا مولویوں کو گاڑی کا پتہ کسی کا پتہ نہیں۔ ایک پھرتا ہے گماشتہ، ایک بدماش میرے مسلک کے اوپر بدنما داغ پھرتا ہے جو گاڑیوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث کی جماعت کے اندر صرف وہ چلے گا یا رب کا قرآن سنائے گا یا محمد کا فرمان سنائے گا۔ عظمت مصطفیٰ، توحید و سنت، چودھری قاسم نواز رنداوا۔ میں کہہ رہا تھا، سنیے آخری بات بھائی، نعرہ نعرہ۔ اور جاپان کی گاڑی تو سب پسند کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے جاپان والوں کا مذہب کیا ہے؟ اور سارے بدھ مت ہیں، سارے بدھ مت ہیں۔ ان سے پوچھو دنیا کی ترقی ان کے جوتے کے نوک پہ ہے، مگر جس کو انہوں نے بڑا مانا چند واقعات کے سوا، جوان ہوا، عشق ہوا، شادی ہوئی، غم پڑا، جنگل میں چلا گیا، ایک درخت کے نیچے مر گیا، بس۔ جسے تو نے نبی مانا ہے اس کا تو وقت بھی صحابہ نے کتب حدیث میں لکھ دیا کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک آمنہ کے لال نے بات ہی نہیں کی ہے، بات ہی نہیں کی ہے۔ اور یہودی، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہودی بھی اس معاملے میں فارغ ہیں، موسیٰ کے چند معجزات کے علاوہ، چند واقعات کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ عیسائی بھی عیسیٰ کے بارے پر چند باتوں کے سوا کچھ نہیں بتا سکتے کہ عیسیٰ نے شادیاں کیسے کی، عیسیٰ کی خوشیاں کیسے تھیں۔ وہ تو اتنے برس جنگل میں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں رہا۔ کیا رہنمائی ملے گی بھائی؟ آؤ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، عیسائی بھی، اور یہ میرے رب کا قانون ہے، پوچھ لینا علماء سے، سارے نبی آئے، سارے رہبر آئے، سارے رہنما آئے، اپنے اپنے وقت پہ آئے، جب چلے گئے تو ان کے نشان بھی مٹ گئے، ان کے راستے بھی شیطان نے مٹا دیے۔ اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اور جس کے آ جانے کے بعد اور جسے پا لینے کے بعد، اور تم نے پھر امام ابو حنیفہ کی طرف بھی نکاح اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں کیا ہے۔ کیا سبب ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ جب وہ آ گیا، رب نے فرمایا اب آ گیا ہے، قیامت تک اسے چمکا کے رکھنا والے کا کام ہے۔ یہ چلا جائے گا لیکن اس کی نماز چمکتی رہے گی، چلا جائے گا اس کا وضو چمکتا رہے گا، چلا جائے گا اس کی توحید چمکتی رہے گی، اس کا حج چمکتا رہے گا، اس کا روزہ چمکتا رہے گا۔ اور جو یہ ادا کر گیا ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا ہے۔ آخری بات سنو،
ایک صحابی ہے، کیونکہ جب اہل حدیث ہو تمہیں یقین ہو جائے کہ اس جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا، ہمارا ایمان ہے۔ اگر تم ایسے راہبر کی راہبری کے باوجود جو خلوت میں بھی تمہارا امام ہو، جو جلوت میں بھی تمہارا امام ہو، مسجد میں بھی تمہارا امام ہو، اور مدرسے میں بھی تمہارا امام ہو، بازار میں بھی تمہارا امام ہو، منڈی میں بھی تمہارا امام ہو، ایوان عدل میں بھی تمہارا امام ہو، ایوان حکومت میں بھی تمہارا امام ہو، جو تمہیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑے، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہ آئے زندہ کیسے رہنا ہے، قیامت کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے بھائی؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کی زندگی اور سیرت مبارکہ کے بارے مولانا عمر صدیق، امین الرحمن، میرا بھائی مجاہد، سارے کائنات کے اہل حدیث بریلوی دیوبندی مل جائیں، اور زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ ایسے رحمت للعالمین کے اللہ ہمیں سچے غلام بنا دینا۔ اللہ گناہگار ہیں، اللہ سیاہکار ہیں، اللہ خطاکار ہیں، مگر اللہ جب بھی ہوش آتا ہے، جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو یہی کہتے ہیں، ایک ہاتھ پہ قرآن ہے، دوسرے ہاتھ پہ محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مر جانا گوارا ہے، پٹ جانا گوارا ہے، لگ جانا گوارا ہے، کٹ جانا گوارا ہے، شہید ہو جانا گوارا ہے، بمبوں سے مر جانا گوارا ہے، خنجر کھا جانا گوارا ہے۔ نہ رب سے بے وفائی گوارا ہے، نہ مدینے والے سے بے وفائی گوارا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک ہی واقعہ ہے، صحابی کا نام ہے ابو ذر غفاری، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، کھڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے، فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہیں کھڑے رہنا، میں ابھی واپس آتا۔ اہل حدیثو سننا، جو تمہیں امین الرحمان نے کہا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھانا۔ کہا سب یہاں کھڑے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ ابو ذر کیا فرماتے ہیں؟ آقا میری نظروں سے اوجل ہو گئے، میں نے کیا سنا؟ اچانک ایک دھماکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی، آواز پڑی، میں گھبرایا، میں نے سوچا کہیں نعوذ باللہ میرے آقا پہ کسی دشمن نے حملہ نہ کر دیا۔ میں لڑکھڑایا، میں گھبرایا۔ اہل حدیثوں تمہیں بھی کبھی کبھی گھبرانا پڑتا ہے، کبھی کبھی لڑکھڑا جاتے ہو، لیکن آؤ ان صحابہ قدسیہ کے، ان صحابہ رسول کے واقعات کو اپنے لیے دلیل بناؤ، پھر کٹ جانا گوارا کر لو، نبی کی راہ سے ہٹنا گوارا نہ کرو، تب کامیابی ہے۔ لما تقولوا ما لا تفعلون، نام نہیں چلے گا، کام چلے گا، عمل چلے گا۔ کیا فرمایا میں نے سوچا ابو ذر بھاگ کے اپنے آقا کی خیریت دریافت کروں، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اچانک دل میں خیال آیا ابو ذر، ہائے ہائے تمہیں وہ کھڑا کر کے گیا ہے جس کے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ ابو ذر کٹ جانا، مر جانا، لیکن اس کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ وہ کھڑا کر کے گیا۔ آقا آئے، حدیث میں آتا ہے ابو ذر دیکھ کے مسکرا پڑا کہ شکر ہے میرا آقا واپس آیا۔ سنو آخری بات، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میری نظروں سے اوجل ہوئے تھے تو ایک دھماکے کی آواز آئی، میں پریشان ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ آقا میں بھاگ کے آپ کے پیچھے آنا چاہتا تھا، مگر سوچا کہ آپ کا حکم ہے اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا۔ فرمایا ابو ذر تو صحیح کیا ہے، یہی دین ہے، یہی اطاعت ہے، لیکن سن لے جب دھماکہ ہوا وہ ایسے ہوا کہ میں مدینے سے باہر نکلا تو آسمانوں سے جبرائیل مجھے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اور ابو ذر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مدینے والے، عرش والے نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے،
اور ابو ذر پہلے بھی جبرائیل آیا تھا لیکن آج بھی آیا ہے، لیکن آج جو پیغام لے کے آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں لے کے آیا تھا۔ اور جب وہ آیا مدینے کے صحرا میں اس نے قدم رکھا، اس کے قدموں کی آہٹ کا زلزلہ تھا، دھماکہ تھا، لیکن اعلان یہ تھا اے نبی اپنی امت کو بتا دے کہ جو کلمہ توحید پہ مرے گا اللہ اسے جہنم کے ایندھن کا حصہ کبھی نہیں بنائے گا۔ اللہ کے بندو یہ سبب ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پہ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بلوایا اور مجھے جھنڈا تھما کے کہا علی وہ خیبر ہے، جاؤ جہاد کرو، لڑو۔ علی کہتے میں نے جھنڈا پکڑا اور چل دوڑا۔ ابھی چلا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کب تک لڑنا ہے، میں نے یہ پوچھا ہی نہیں۔ فرمایا جب خیال آیا تو ساتھ یہ بھی خیال آیا علی چلانے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، آج علی کے نام پہ بازار کو بند کرنے والوں، علی کے نام پہ معصوم بچیوں کو گھوڑوں کے نیچے گزارنے والوں، آؤ علی کی شان کا سبب بھی ڈھونڈ لو۔ علی کو شانیں کس نے دی تھی، کس سبب ملی تھی؟ فرمایا خیال آیا کہ اس نے کہا تھا پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ فرمایا میں نے پلٹنا گوارا نہ کیا، بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے میں نے خیبر میں کب تک لڑنا ہے۔ فرمایا پیچھے سے آواز آئی علی جب تک خیبر فتح نہیں ہو جاتا یا جب تک یہودیت مٹ نہیں جاتی تب تک لڑنا ہے۔ لوگوں اگر اہل حدیث بننا ہے، اگر مسلمان بننا ہے، اگر اہل سنت بننا ہے، دو چیزوں کو سامنے رکھو۔ ایک، تمہارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، تمہارے رہبر جیسا کوئی نہیں ہے، تمہارے قائد جیسا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ سب کچھ چھوڑ دینا، اس کی بات کو نہ چھوڑنا۔ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی 12 نومبر کا خطبہ جمعہ فروز وٹواں کی مرکزی مسجد میں اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو میں گناہگار پڑھاؤں گا 12 نومبر کو انشاءاللہ۔